بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ قبر میں موجود شخص ان کے چپلوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب اگر یہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو، یہ ٹھکانہ جہنم کا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ٹھکانے کو جنت سے بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لے گا، اسے خوشی ہوگی کہ میں جہنم سے بچ گیا، اور جنت والے ٹھکانے کو دیکھ کر اس کا دل اتنا خوش ہو جائے گا کہ دنیا کو بھول جائے گا، اور اگر وہ کوئی کافر ہوا یا منافق ہوا تو پوچھنے پر جواب دے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میں تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا کہ نہ تم جانتے ہو نہ تم سوچتے ہو۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان مارا جائے گا، جس سے وہ چیخے گا اور اس کی آواز کو اس کے پاس والے سنیں گے سوائے جنات اور انسان کے۔ آتش دوزخ میں جلنے والی جماعت تین طرح کی ہوگی۔ پہلی جماعت کافر کی ہوگی، ان پر جو عذاب ہوگا وہ دائمی ہوگا، جس سے نجات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری جماعت منافقین کفار کی ہوگی، ان پر بھی جو عذاب ہوگا وہ دائمی ہوگا، مگر اس جماعت پر مسلط عذاب کی کیفیت پہلی جماعت سے زیادہ ہوگی کہ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے، جہاں کا عذاب دیگر طبقات جہنم سے زیادہ شدید اور سنگین ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ تیسری جماعت ان بیچاروں کی ہوگی جو دنیا میں ایمان و اسلام پر قائم تو رہے، مگر فسق و فجور میں مبتلا اور شرعی حدود و قیود کی پامالی کے سبب بعدل الہی دوزخ میں ڈال دیے گئے ہوں گے، جو سزا پانے کے بعد یا نبیوں کی شفاعت و سفارش سے دوزخ سے نکال کر مسکن لازوال میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشوائے سوائے اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور اطاعت شاروں کے لیے بہتر جزا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر متعدد آیتیں عذاب جہنم کی سختیوں اور مجرموں و گنہگاروں کی وعید میں مذکور ہیں۔
جن سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کفر و شرک کے بیابان میں رہتے ہیں۔ یوں ہی وہ مسلمان بھی بچنے کی فکر کریں جو معصیات و آثام کے گرداب میں پھنس کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔